مجھے ان سب نے مل جل کر آگے کیا، پھولوں کے لیے نہیں، گولیوں کے سامنے۔ لاہور ریلوے اسٹیڈیم کا جلسہ تھا، امام عظیمت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا۔ شاہ احمد نورانی کا بیٹا، ان کا بھی گزشتہ دن وصال کا دن تھا، اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے اس مرد حق پرست پر۔ قائد عظیمت ان کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا، اور ساتھ باقی سارے ان سے بیعت لے رہا تھا۔ ہمارے سجادہ نشین صاحب سب میری بیعت کر رہے تھے کہ تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا چیئرمین اشرف آصف جلالی ہوگا، سارے بیعت کرو۔ پتا تھا سامنے موت ہے، پابندیاں ہیں، رستہ آسان نہیں۔ ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے میں لیڈر ہوں، میں لیڈر ہوں، میں لیڈر ہوں، میرا حق ہے، لیکن جب سامنے ستم تھا، ظلم تھا، کڑیاں تھیں، جیلیں تھیں، اس وقت سرگن سب کہتے ہیں اشرف آصف جلالی لیڈر ہے۔ اور پھر جب پنجاب اسمبلی کے سامنے پھر بیعت لی گئی، اس میں تو وہ انٹرنیشنل لعان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہیں عرفان شاہ کہا جاتا، خادم حسین رضوی، وہ گجرات کے پیر ہے، اس نے اعلان کیا میں اپنی 3 بیویوں سمیت بیعت کرتا ہوں، اشرف آصف جلالی کے ہاتھ پر، مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سب ویڈیو موجود ہے۔ عرفان شاہ بیٹھ کے اس طرح ہاتھ بلند کر کے میرے ہاتھ پر بیعت، میں ان کا مرشد ہوں، میں ان کا قائد ہوں، میں ان کا لیڈر ہوں۔ انہوں نے یہاں کے سجادہ نشین نے درجنوں بار لاکھوں کے مجمع میں مجھے قائد اہل سنت کہا، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کہو۔ اگر میں رستے سے ہٹا ہوں تو شکایت کریں، اگر پتھر پڑنے سے بھاگے ہیں تو مجھے شکوہ کیوں کریں؟ اب روتے ہیں میری تو 1.5 سال کی تنخواہیں بند ہو گئی تھی، تو مجددی بننا آسان تو نہیں ہے۔ میں ہوں غلام حافظ الحدیث، میرے پروگرام بند ہوئے چینلوں پر، ایک ایک چینل میرے پیچھے دوڑتا تھا، لیٹر آیا سب چینلوں کو کہ اشرف آصف جلالی ممتاز قادری کا دوسرا نام ہے، اگر اس کی تصویر صرف چینل پہ آئی تو چینل بند۔ سارے چینلوں سے میرے پروگرام بند۔ میں نے کہا منظور ہے۔ پھر سارے درباروں کو لیٹر لکھے گئے، جو کہ 3 حکومتوں سے ہم نے ٹکر لی۔ ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی FIR PPP نے کاٹی تھی، اور سزا اور پھندے پہ نون لیگ نے چڑھایا تھا، اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ PTI کا۔ سارے درباروں پر لیٹر آئے کہ کسی روحانی آستانے پر اشرف آصف جلالی کا خطاب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے بکی شریف اگر میرے جانے پہ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی دعوے دار تھا کہ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں بھی حقیقی بیٹا ہوں، یہ میرا نہ دعویٰ تھا نہ ہے، مگر نسبت تو یقیناً تھی اور ہے۔ تو وہ جو نون لیگ کے چوسنی چوس رہے تھے MP کی، انہوں نے پابندی لگوائی کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا برداشت، گھر میں تقریر نہ ہو۔ ان کے مرید جھگڑے، ان کے مفتی ان سے جھگڑے کہ جس کی تقریر کے لیے ساری دنیا تڑپتی ہے وہ سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہاں اس کی تقریر کیوں نہیں ہوتی؟ آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارتے رہے۔ پھر ویزوں کی پابندیاں، یورپ کے کسی ملک میں میں نہیں جا سکتا، مجھے ویزا نہیں مل سکتا، ایئرپورٹ پہ انٹری نہیں مل سکتی، کہ میں نے 295C پر ان کو پاؤں تلے دبوچ کے رکھا ہے، تو میں تو اسی جگہ پہ ہوں۔ لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے سے پتا چلا، کوئی کہتا ہے میری تو اوقاف کا میں ملازم تھا، 1.5 سال کی مجھے تو تنخواہ ہی نہیں ملی۔ تو دعوے دار مجددی ہونے کے ہیں، مجددیوں کی صرف تنخواہیں بند نہیں ہوتی، جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں۔ ہم نے انہیں نہیں چھوڑا، کہیں تنخواہ کہیں ملازمت،
اب ہم بیٹھے تھے آسیہ ملونہ کے خلاف دھرنا دے کے. ایک پیر صاحب کہتے ہیں چونکہ میں تمہارے پیر صاحب کا پوتا ہوں لہذا میرے کہنے پہ دھرنا اٹھاؤ. راز کی باتیں ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں وہ کہے گا تو ہم اٹھیں گے, اور وہ فلاں فلاں افسران جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو اوقاف کے ہمارے ملازم ہو, دھرنا اٹھاؤ. گوجرا والا سرا جام ہے, لاہور جام ہے, دھرنا اٹھاؤ. تو میں نے جو بار بار فون کر رہا تھا میں نے کہا اسے کہو کہ پیر صاحب کے پوتے ضرور ہیں مگر مشن پہ نگرانی بھی پیر صاحب کی ہی ڈیوٹی ہے. اگرچہ دوسرے دھرنا باز اٹھ گئے لیکن ہم نے اپنے پیروں کے فون بھی دھرنے کے مسئلے میں نہیں سمجھے کہ ڈیوٹی جب ہم مسلک کی دے رہے ہیں, ناموس رسالت کی دے رہے ہیں, اب کوئی پیر کرے فون یا مرید, ہم کیوں ایسے ہٹیں؟ جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم اس پہ اپنا قائم رکھیں. یہ درد اندرونی لیے ہوئے. پھر جب ہم نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا دیوان اقبال میں, ساتھ بٹھا کے کیا, خدا کی قسم ہمیں بڑے بڑے پیروں نے کہا یہ تم چھوٹے چھوٹوں کو کیوں ساتھ بٹھا لیتے ہو. احتجاج کیا کہ یہ تو بالکل نو عمر مشائخ ہیں, اور میں کہتا تھا میں ان کو مجددیت کے رستے پہ چلانا چاہتا ہوں. اور وہاں جس وقت وہ فتویٰ پیش ہوا ایمان ابی طالب کے لحاظ سے, اب ساتھ بیٹھنے میں پھر گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اگلے دن ہی ماموں رافضی نے, چچوں نے, کئی پیروں نے دبانا شروع کر دیا. تم بولے کیوں, تم تو ساتھ بیٹھے تھے, وہ جو کہہ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے, اس نے یہ بھی کہا تم ساتھ بیٹھے تھے, وہ مکتوب پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے, وہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے. تو انہوں نے طے کر لیا یہ معاف کر دو, آئندہ کبھی نہیں بیٹھیں گے. اب بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ میں حافظ الحدیث کے قدموں میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں یہ اشرف آصف جلالی وہی ہے جو 2011 میں تھا, یہ وہی ہے جو مکین گنبد خضرا کے سٹیج پہ مینار پاکستان پہ پوری وہابیت کو ناکو چنے چبا رہا تھا. اب مجبوریاں ہیں کسی کو تو ہم کھینچتے بھی نہیں, لیکن لوگوں کو بتائے نا کہ مجبوری ہے ہم نہیں بیٹھ سکتے ساتھ. یہ ظلم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بدل گیا ہے. چلو ساتھ نہ دیتے تو کوئی شکوہ نہیں تھا, مجھ پہ پابندیاں ساری لگوائیں. ہر ملک یورپ میں, ارے میں خود جاؤں تو کیا بنے, میری تو تصویر وہاں نہیں چلنے دیتے. جس کے موبائل سے میری تصویر نکلے وہ کہتے تو بھی واپس جا. یہ مولانا الطاف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ڈنمارک میں کہیں چلے گئے, ان کی فیس بک دیکھی گئی تو پکڑے گا کہ اس میں اشرف آصف جلالی ہے, لہذا تم گھر جاؤ. کیا وجہ ہے سوچو تو صحیح یارو. ان کو نیشنلٹی ملے اور ہماری آئی ڈی بھی نہ چلے, اور پھر ہم کہیں بدل گئے. میرے خلاف امریکہ میں کتابیں لکھی گئیں, مجھ پر شکایت ہے ہر ادارے کو, مجھ پر کہ یہ لے کے چلا تھا ممتاز قادری کے مشن کو. دوسروں کو تو بھی تقریریں نہیں آتی تھیں, وہ تو کئی سال پکا کے پھر بولنا شروع ہوئے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک کیا بند, کہا ویزا بند, دورہ بند, ضلع بند, زبان بند, اور پھر جیل, سب کچھ بند. میں نے کہا سب کچھ بند مگر مدینے کا رستہ کھلا ہے, رب کا دربار کھلا ہے, تم سارے بند کر لو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں تو اس مرحلے میں کھڑا ہوں. اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو میری ٹانگیں تو نہ کھینچتے. کھینچنا تو کا, انہوں نے تو کاٹنا شروع کر دی. اس وقت بھی بھکی شریف میں بیٹھا ہوں تو میں بیل پر ہوں. میری گرفتاری کے آرڈر کروائے جا رہے تھے کہ آتے اس کو گرفتار کرو. کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ 12 ربیع الاول شریف کو وہ بیٹھا تو لاہور میں تھا, لیکن اس نے ہمیں روڑے مارے ہیں.
تھا میں لاہور میں، ساری انتظامیہ مجھ سے دست بستہ کہہ رہی تھی آپ نہ آئیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں انہیں آگے نہیں آنے دیں گے،